اعتکاف کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نفلی اعتکاف ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کر دیا کہ کم سے کم اعتکاف آپ جتنا کرنا چاہیں، 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 2 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے سنت کفایہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا، تو اس کو سنت کفایہ قرار دیا گیا کہ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی، سوسائٹی میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے تو پوری سوسائٹی کے مرد و زن کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ آپ سب کا ترجمان ہوتا ہے، آپ کا وفد ہوتا ہے وہاں پر، جس کو آپ ڈیلیگیشن کہتے ہو، اس طرح کا وہ اس کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ضمنی بات کر دوں، پھر اس پہ آگے ہم مزید گفتگو بھی کریں میرا گے۔ بھی اس پہ ایک سوال ہے آپ سے، جی، آپ تھوڑی بات کر لیں کلیئر تو پھر میں ایک ضمنی بات کر دوں کہ اب وہ سب کا ترجمان ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ مسجد میں حاضر ہے، اس کو سب کی ترجمانی کرنی ہے۔ اب یہ سارا بوجھ اس کے کندھے کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے ترجمانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اعتکاف کی واجب کی صورت ہے۔ وہ واجب کی صورت دو صورتوں میں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اعتکاف سنت کیا تھا اور خدا نخواستہ وہ اعتکاف اس سے ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، زیادہ بیمار ہوا، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کو ہاسپٹلائز نہیں کرو، اس کو اعتکاف میں ہی مرنے دو، نہیں، شرع شریف یہاں پر رخصت دیتی ہے، اب یہ جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفل کے تحت ہی آتی ہے، چونکہ اب اس نے اس کو شروع کر دیا تھا، تو فقہائے احناف کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادت شروع کر دی جائے، اب اس کو تکمیل پر پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے نفل پڑھے، نفل نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نفل کی نیت کر لی تو اب نیت کرنے کے بعد ان نفلوں کو مکمل کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں حضرت، میں جی، اس پہ اس بات آپ بڑھا لیں بات، صرف اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ اعتکاف تک پہنچنے کی شرائط کیا ہیں ان کے؟ اب میں ایڈ ہاں کر اس کو دیتا ہوں، ایڈ بس کر یہ دیجیے گا۔ آخری صورتحال یہ سن لیجئے کہ اب اس کا اعتکاف خدا نخواستہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اب اس پر آئندہ سال اعتکاف کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک وجوب کی اور صورت بھی ہے کہ اگر کوئی منت مان لیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کسی بھی کام کے لیے منت مان لیتا ہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں جانے کی سمپل شرائط ہیں کہ پورے ہمارے ہاں فقہائے احناف کے ہاں پورے رمضان المبارک کے اس کے روزے پراپر متواتر تواتر کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، اور اعتکاف کے اندر بھی یہ جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے، میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی اس کے روزے تواتر کے ساتھ چلتے ہوں، کوئی روزہ اس کا مس نہ ہو، پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے وہ تمام شرائط ملوز خاطر رکھی جاتی ہیں جو پاکی ناپاکی کی نماز کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ بالکل۔ ہماری بہنیں بھی بیٹھتی ہیں تو وہ ان دنوں کے اندر بالخصوص اس چیز کا خیال کرتی ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اب تو معذرت کے ساتھ فیصل بھائی، بڑے بھی مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ میری مسجد میں جو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آتا ہے، جہاں پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں وہاں پر پہلی شرط یہی رکھتا ہوں، اعتکاف سے 2 دن پہلے ہمارے ایک تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بٹھانا کمال نہیں ہے، اعتکاف میں بٹھانے سے پہلے تربیت کرنا کمال ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں پہلی شرط یہی ہوتی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، ہم پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ موبائل اپنے گھر پہ رکھ کے آئے گا بھائی۔ یہ جو ساری دنیا سے تیرے رابطے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب ٹویٹر چل رہے ہیں، انسٹاگرام، یہ اس کو گھر پہ، اب وہ رکھ کے آئے یا نہ آئے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہماری پہلی شرط یہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی بات میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں جی، معذرت، وہ بچوں کے حوالے سے، بچوں کو تو تربیت کرنی ہے، ان کو کیسے پھر وہ؟ نہیں، اتنے چھوٹے بچے بھی نہ ہوں، میں اس اچھا۔ کا انکار نہیں کر رہا، اتنے عام طور پر ہماری یہ ہوتا ہے لڑک پن کی عمر کے بچے بیٹھ جاتے ہیں مساجد کے اندر۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک عجیب سی دھمال چوپڑی سی ہوتی ہے، اور ایک عجیب، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اب وہ اتنے چھوٹے بچے نہ ہو، سمجھدار بچہ ہے تو اس کو منع نہیں مطلب کرتا، 8-9 سال کی ہاں عمر سے۔ سمجھدار بچہ ہے، اتنا سمجھدار بچہ تو صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری ہمارے یہاں جو میں بات عرض کرتا، ہمارے شرط یہ ہوتی کہ بھائی اگر تو سگریٹ چھوڑ سکتا ہے 10 دن تک تو پھر ہمارے یہاں ہو، معذرت کے ساتھ۔ یہ ایک اس کو یوں سمجھیے کہ ہندی میں کہتے چتاونی ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے کہ اس کو شاید تھوڑا سا وہ آ جائے، ایک رحم آ جائے کہ یار میں اب مسجد کے اندر بیٹھ کے، وضو خانے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ 2 چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو الحمدللہ، میں پھر آگے بات بڑھاتا ہوں، یہاں پر یہ عرض کر دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے
کہ ہمارے یہاں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں کم از کم کوئی 200-250 لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں, اتنا تو ہوتا ہے اگر مثلاً 25 لڑکے ایسے ہیں, بچے ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے تھے, تو ان میں سے اللہ کرتا ہے 5-6 بچے, 4-5 حضرت بچے یہیں تو سے کنٹینیو اس عادت سے چھوٹ یہیں جاتے سے ہیں. کنٹینیو. حضرت جیلانی صاحب بات بیچ میں ہماری رک گئی تھی, ختم کریں تو پھر ہم آگے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کم از کم اتنا عاقل ہو کہ اچھے برے کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو. عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ اس طرح کے بچے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ ایک WWF کا سما بنا ہوا ہوتا ہے صفوں کے پیچھے, ایک عجیب و غریب. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے معاملات. تو اس میں یہ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ مساجد کے اندر جو بچے بیٹھے ہیں, والدین ان بچوں کو پہلے تو اتنی اویئرنیس دیں, اور پھر وہ باقاعدہ جا کر اعتکاف کی جہاں پر کلاسیں ہوتی ہیں, دیکھیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, ہاں اس بالکل کو سیکھنا پروٹوکول لازمی ہے. مثلاً ایک آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ مثال یہاں پر ایک دی جاتی ہے فقہا کے یہاں کہ جب حج فرض ہوتا ہے تو پھر حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے اچھی جب بات ہے. نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اسی طرح جب اگر کوئی سنت اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اعتکاف کے مسائل کو پڑھ لے, سن لے. دیکھیے اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے, اعتکاف کا بنیادی مقصد جو قرآن مجید اور فرقان الحمید نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ جس کو آپ یکسوئی کہتے ہیں, تنہائی کہتے ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو اصل جو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ یکسوئی ہے, اللہ کا قرب ہے, اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں کے مزید نزدیک جانا ہے, یہ اصل اعتکاف کا مقصد ہے. آپ دیکھیے کہ سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کی یکسوئی کا ذکر ملتا ہے, اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب اس یکسوئی کے سلسلے میں ایک اکیلی تنہا جگہ پر انہوں نے کچھ وقت لازمی گزارا ہے. اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق انبیاء کرام کو اس طرح کی یکسوئی کے کرنے کی حاجت نہیں تھی, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, کہ ہمارے کتاب مجید کے مطابق اللہ جل مجدہ الکریم نبی کو پیدائشی نبی بنا کر بھیجتا ہے. اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے, ایک علیحدہ بات ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. بالکل. لیکن پھر بھی انبیاء کرام نے اس عبادت کو, اتنی عزیز تھی انبیاء کرام کو یہ عبادت کہ گائے بگائے انبیاء کرام اس عبادت کو بجا لایا کرتے تھے. اور گزشتہ شب ہی مجھ پر یہ راز کھلا, آپ کو بتاؤں کہ آپ کو حیرت ہوگی, بنو ہاشم کے اندر باقاعدہ اعتکاف کیا جاتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے جناب عبد المطلب بھی غار حرا میں جا کر بیٹھ کر کچھ ایام گزارتے تھے وہاں پر. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر جا کر غار حرا کے اندر رہنا, بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہی اعتکاف کی ایک صورت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی, یہ اتنی ساری جو میں نے مثالیں دی, اعتکاف کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ یکسوئی ہے, اللہ جل مجدہ الکریم سے لو لگانا ہے, اللہ کے قرب میں جانا ہے. اب وہ یکسوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے. اب اگر وہ یکسوئی کہ اگر آپ انجم میں بیٹھ کر یکسوئی حاصل کرتے ہیں, انجمن میں بیٹھ کر, تو پھر بھی آپ کے لیے وہ یکسوئی ہے. کیونکہ صوفیہ کے دو طبقے رہے, ایک طبقہ وہ رہا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل, اور ایک طبقہ وہ رہا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری کوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دونوں طبقوں کا ہم انکار نہیں کرتے. تو جہاں پر آپ کو اللہ کا قرب ملتا ہے آپ وہاں پر اعتکاف کریں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اعتکاف کے آداب کا بالخصوص خیال کریں کہ وہ چیزیں, دیکھیں نا مسجد میں بو والی چیز کھا کر آنے سے منع کیا گیا. بالکل. اور آپ فنائے مسجد کے اندر بیٹھ کر گٹکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, پان بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ نسوار بھی لگا رہے ہوتے ہیں, سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کام کر رہے. تو بھائی کچھ دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. ایک بات خواتین کے حوالے سے عرض کر دوں, پھر دیگر علماء بیٹھے ہیں گفتگو کریں گے. ہماری بہنیں جو ہے وہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سب کا کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک عورت جو ہے وہ اعتکاف میں جو خاتون بیٹھی ہوتی ہے, جو ہماری بیٹی جو بیٹھی ہوتی ہے, بہن بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, 8-10 عورتیں آ کے بیٹھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں, اور وہ
جو ہے پورے محلے کی. یہ دیکھا ہم نے, میں اپنا, آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے نہ دیکھا ہو, میں اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں. اب وہ ساری بیٹھ کر جو ہے وہ محلے کے سارے جو معاملات ہیں, دکھ درد, کہانیاں, قصے, وہ سارے ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے ہیں. تو ایسی بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں تو بہتر ہے, کہ آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ سارے Socialize نہیں معاملات, کرنا. ہاں, آپ کے سوشل چل رہے ایکٹیویٹی سے بات کرنا.